آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے بزنس سیگمنٹ کا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد لاکھوں کی تعداد میں محسود قبائل بے گھر ہوئے۔ آپریشن کے بعد انہیں دوبارہ علاقے میں بسانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی بھی نوجوان بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں۔ علاقے میں لوگوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مدد اور رہنمائی دی جا رہی ہے۔ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔ یہ دانت خان ہیں جن کا تعلق حکیم اللہ محسود کے آبائی علاقے کوٹ کئی سے ہے۔ دانت بھی دہشت گردی کے باعث علاقہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب یہاں فوج کے کنٹرول کے بعد واپس آئے ہیں۔ دانت نے گزشتہ 1 برس کے دوران جس طرح اپنے کاروبار کو ترقی دی ہے وہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو ہم امن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر ان ملکوں میں امن آ جائے نا تو ہم بھی امن میں آ جاتے ہیں، تو امن کے بعد پھر جو ہے نا کاروبار کوئی بھی ہوئے تو بندہ کر سکتا ہے اور چلا سکتی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سپن کئی میں پولٹری فارم کے مالک کلیم اللہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، لیکن کمائی میں سب سے آگے۔ اس میں منافع ہے، 400 مرغے، اس میں یہ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے۔ مہینے کے بعد 40-30 ہزار بنتا ہے اس میں۔ حکومت کی جانب سے جنوبی وزیرستان میں مقامی لوگوں کو جانوروں کے فارم، کاشتکاری، شہد کے کاروبار اور پھلوں کے باغات سمیت کئی دوسرے کام کرنے کے لیے مالی اور تکنیکی مدد دی جا رہی ہے۔ حکومت اور فوج کی جانب سے جنوبی وزیرستان کے مقامی لوگوں کو کاروبار میں مدد اس امید کے تحت دی جا رہی ہے کہ شاید اس علاقے میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ یہاں امن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے چنگ ملائی میں فٹ بال سٹچنگ یونٹ کے نوجوان دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے انہوں نے BBC کی ٹیم کو خاص تحفہ دیا۔ یہ ڈیوڈ کیمرون نہیں ہے، یہ میری طرف سے اس کا تحفہ ہے امن کا، یہ اس کو تم پہنچانا ہے۔ یہاں ان نوجوانوں کو تربیت کے ساتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کے منصوبوں کے باوجود ابھی بھی علاقے میں نوجوان بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں۔ شمائلہ جعفری، BBC، جنوبی وزیرستان۔ ایک نئے ملک کے طور پر قطر میں تاریخی ثقافتی ورثہ دکھانے کو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اپنی بے تحاشا دولت کو استعمال کرتے ہوئے قطر یہ چیز یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ملک کا مستقبل مختلف ہو، اور جب بات آ کر خرچے پر رکے تو قطر کے لیے بات رک نہیں سکتی۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔ اس ایمپی تھیٹر کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ روم یا کسی دوسرے پرانے شہر میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دراصل دوحہ میں ایک نیا کلچرل گاؤں ہے جہاں نہ صرف مقامی وراثت دکھائی گئی ہے بلکہ دنیا بھر سے ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہاں مساجد اور آرٹ گیلریاں ہیں اور ایک اوپرا ہاؤس بھی ہے۔ قطر اس طریقے سے اپنی کلچرل موجودگی دکھانا چاہتا ہے۔ قطر صرف یہ نہیں چاہتا کہ دنیا بھر سے آرکیسٹرا صرف 1 یا 2 کنسرٹ کے لیے یہاں آئیں۔ یہ اوپرا ہاؤس دراصل قطر کے اپنے فل ہارمونک آرکیسٹرا کا گھر ہے۔ یہ عرب ملکوں میں مغربی موسیقی کا پہلا آرکیسٹرا ہے جہاں سے دنیا بھر سے آئے 101 سازندے ہیں جو قطر میں ہی رہتے ہیں۔ قطر میں معاملہ دوسرے ملکوں سے مختلف ہے جہاں آرکیسٹرا 1 دن کے لیے آتے ہیں اور پورے ٹور کے لیے ان کا پروگرام طے ہوتا ہے۔ پسند کی چیز سننا بھی آپ کے اختیار میں نہیں، اور جو ہے وہی آپ کو سننا ہے۔ اس آرکیسٹرا میں مقامی لوگوں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک جانب یہ بات ہے کہ اس آرکیسٹرا سے قطریوں کو کیا ملے گا تو دوسری جانب یہ سوچ بھی ہے کہ جب تک مقامی ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا غیر ملکی خدمات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہان نا چینگ کنڈکٹر ہیں اور چیلو بجاتی ہیں اور وہ حال ہی میں بطور میوزک ڈائریکٹر آرکیسٹرا میں شامل ہوئی ہیں۔ اگر کسی چیز کے لیے یہ کہا جائے کہ کیا آپ اسے خرید سکتے ہیں تو ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ وہ چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ میں موسیقی اور فنپاروں کو ناقابل فروخت اس لیے نہیں سمجھتی کہ یہ تو انسانیت کی وراثت ہے۔ کسی عظیم فن پارے یا دھن کا جادو تو ہر ایک پر چل جاتا ہے۔ قطر اگر اس میدان میں پیسے لگا رہا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ قطر کی خواہشات صرف موسیقی تک ہی محدود نہیں ہیں۔
اندازہ ہے کہ قطر ہر برس 1 سے 2.5 ارب ڈالر آرٹس اور فنون پر خرچ کر رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے بہت اونچے معیار رکھے ہیں کہ وہ کیا خریدنا چاہتے ہیں۔ اس میں شاہی خاندان سمیت سب کی دلچسپی بھی ہے۔ مشیل قطر کے جدید آرٹ میوزیم میں تعلیمی محکمے کی سربراہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بات صرف انتہائی مہنگے فن پارے خریدنے کی نہیں ہے، بلکہ قطر کے لوگوں میں آرٹ کی سمجھ بوجھ بڑھانے اور اس کی تعلیم دینے پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ لیکن قطری اس کو شوق سے زیادہ کریئر سمجھنے لگیں، اس میں ابھی وقت لگے گا۔ میرے خیال میں یہاں لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ علم کی بنیاد پر قائم سماج میں کلچر کی بنیادی اہمیت ہے۔ اپنے کلچر سے زیادہ گیس اور تیل کے لیے مشہور قطر ملک کے اندر اور باہر اس تاثر کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پیسے خرچ کرنے سے بڑھ کر قطری حکام کو اپنی عوام کو بھی اس بات پر قائل کرنا ہوگا۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں۔ آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC اردو پر۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی اور نوشین عباس کو اجازت دیجیے، لیکن آپ چلتے چلتے برازیل سے آئی یہ دلچسپ تصاویر دیکھیے جن میں عام چلن کے برعکس بھاری بھرکم خواتین کے ملبوسات کی نمائش کی گئی ہے۔ یہ پلس سائز فیشن ویک ہے جس میں برازیل کی ماڈلز آپ کو مختلف شیپ میں نظر آئیں گی۔ دنیا بھر میں موٹاپے میں اضافے کے سبب پلس سائز کے کپڑوں کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شب بخیر۔